اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، قابل قدر معزز حاضرین کرام، ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے ہیں، اسلام کی دعوت و تبلیغ کا بھی حکم دے دیا گیا ہے، اور اسلام کی جب دعوت و تبلیغ کا جب حکم کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اس پر قوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا کیا ریئیکشن تھا، آپ حضرات کے سامنے اس کو پچھلے بیان میں بتایا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نبوت کا چوتھا سال شروع ہوا تو اللہ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اسلام کا پیغام لوگوں کو اعلانیہ پہنچائیں، کافروں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن دونوں مرتبہ آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی سخت مخالفت کی، کیونکہ وہ بڑا سخت کافر تھا اور اپنے بتوں کی وہ برائی نہیں سن سکتا تھا۔ دوسرے رشتہ دار بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور کھانا کھا کر کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے۔ البتہ آپ کے دوسرے چچا ابو طالب نے کہا، میں دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری حمایت کروں گا، جو تم کام کرنا چاہتے ہو کرو۔ جناب ابو طالب کے 9 عمر بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس طرح پہاڑی کا بعض میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا کہ آپ اعلانیہ طور پر اب اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں، اب وہ وقت آ چکا ہے، اب وہ سورج طلوع ہو چکا ہے، اب وہ لوگوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکالنے کا وقت آ چکا ہے، اللہ کی وحدانیت بتانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ کی ایک عبدیت بتانے کا وقت آ چکا ہے، تو ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ فرمان، اللہ کا یہ اعلان سننے کے بعد صفا کی ایک پہاڑی پر، وہاں کی چوٹی پر جا کر کے ایک آواز لگاتے ہیں، ایک ندا لگاتے ہیں، اور قریش کے قبیلے کا نام لے کر کے پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، جب کفار قریش کو یعنی قریش کے تمام لوگوں کو جب دعوت دی، اسلام کی تمام لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر رہا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، بے شک آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو، دیکھو بتوں کو پوجنا بڑا گناہ ہے، اسے چھوڑ دو، ایک خدا پر ایمان لاؤ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سخت عذاب آئے گا۔ اس پر ابو لہب بول اٹھا، تیرا ناس ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا، اور دوسرے لوگ بھی خفا ہو کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خفگی پر کچھ نہ پرواہ کی، کھلم کھلا بت پرستی کی برائی بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اس طرح قریش کی مخالفت اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑھنے لگی۔ قریش کے کافروں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلاتے میں مشغول ہو گئے ہیں اور آپ کا پیغام روز بروز لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا جا رہا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت جانی دشمن بن گئے، اور آپ کو طرح طرح ستانے لگے، دوسرے مسلمانوں پر بھی سخت سے سخت ظلم ڈھانے لگے۔ ان ظالم کافروں میں قریش کے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، عاص بن سعید، اسبد بن عبد یغوث وغیرہ شامل تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کے لیے بڑی گھٹیا، بڑی بری حرکتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو یہ لوگ شور مچاتے، تالیاں پیٹتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ پر خاک پھینکتے، آپ کو دیوانہ کہتے، شاعر اور جادوگر وغیرہ کے مشہور القابات سے آپ کو مزین کرتے۔ آپ کے کعبہ جاتے اور تو آوازیں کستے، دھکے دیتے، باہر سے جو لوگ مکہ آتے ان سے پہلے ہی کہہ دیتے کہ ہمارے ہاں ایک شخص باپ دادا کے دین سے پھر گیا، اس سے تم نہ ملنا، اس کے پاس تم نہ جانا۔ آپ ان کی ذلیل حرکتوں پر صبر کرتے رہتے اور اپنا کام کیے جاتے۔ اب قریش نے آپ کے سرپرست چچا ابو طالب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کری
کہ ان میں سے کچھ آدمی اکٹھے ہو کر 3-4 مرتبہ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت چھوڑ دیں، یا پھر آپ بھی ان کی طرف سے میدان میں فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب ابو طالب نے ہر مرتبہ ان کو ٹال دیا، البتہ ایک دن انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا کر کہا کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کی زبان سے یہ کلمات سنے، جب یہ الفاظ سنے، تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں، میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، تب بھی میں اپنے کام سے نہیں پھروں گا، یا تو خدا کا دین زندہ ہوگا یا اس راستے میں میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ نبی اکرم ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی، ابو طالب کا اتنا اس گفتگو کا اثر ہوا اور بھتیجے سے کہا کہ جاؤ اے بھتیجے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ قریش نے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی تدبیریں سوچی، 2-3 مرتبہ اپنے کچھ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجے گئے کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنی دولت دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے دولت مند آدمی بن جائیں، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جس حسین اور خوبصورت اور جمیل عورت سے تو اس سے آپ کا نکاح کروا دیں، آپ کی شادی کروا دیں، بس آپ ہماری اتنی بات مان لیں کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کریں، برا نہ کہیں۔ یعنی آپ ایک اللہ کی عبدیت کا پیغام نہ سنائیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بات قبول نہ کری اور فرمایا، میں چیز جو تمہارے پاس لایا ہوں اس کو مان لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ قریش کے کافروں نے کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی اور اپنا کام برابر جاری رکھا۔ عرب میں ہر سال عکاظ اور مجسنہ وغیرہ کے مقامات پر بڑے بڑے میلے لگتے تھے جن میں دور دور سے لوگ شریک ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں بھی تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ تو اسی طرح جب حج کے موقع پر لوگ عرب کے گوشے گوشے سے مکہ آ کر مینا میں پڑاؤ ڈالتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم، اللہ کا احکام، اللہ کے قوانین لوگوں کو سمجھانے میں مشغول ہو گئے، اور کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام میں اڑاؤ ڈالنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں سوچتی رہی۔ بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، وعظ و اشاعت، وعظ و نصیحت کا یہ سبق ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریش کے تمام لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد دعوت دی، اس پر قریش نے جو ہو سکتا تھا ان کاموں کو روکنے کے لیے کرا، کسی طرح ابو طالب پر اثر ڈالا کہ اور طرح طرح کی اذیتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچائیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو اس سے روکنے کے لیے لالچ دینے لگے کہ آپ جس سے چاہیں شادی کریں، آپ اگر اس سے ہمارے بادشاہ بننا چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں، آپ جو کہیں ہم وہ کریں گے، لیکن آپ ایک اللہ کا پیغام ہم تک نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے اور تمہارے درمیان تو صرف اللہ فیصلہ کرے گا۔ عزیزوں، وہ وقت بھی آیا اور آپ نے بھی سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آگے جب بیان کروں گا تو آپ کے وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کریم ان تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ سیرت مبارکہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔